منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 21، سورہ یونس کا تیسرا رکوع اور 11ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُمْ، اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی، یعنی جو تکالیف پہنچی ہیں اس تکلیف کے بعد ہم تکلیف کو دور کر دیتے ہیں اور رحمت کا مزہ دیتے ہیں۔ اذا لہم مکر فی آیاتنا، جب بھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر و فریب کرتے ہیں، داؤ چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ پر قحط مسلط کیا، جس کی مصیبت میں وہ 7 برس گرفتار رہے، یہاں تک کہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں۔ تو اگرچہ اس تکلیف میں اور راحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں، اور تکلیف کے بعد راحت آرام بڑی عظیم نعمت تھی، اس پر شکر لازم تھا، مگر بجائے اس کے کہ وہ نصیحت پکڑتے، انہوں نے نصیحت حاصل کرنے کے بجائے فساد اور کفر کی طرف وہ پلٹ گئے۔ قل اللہ اسرع مکرا، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے اور اس کا عذاب دیر نہیں کرتا۔ ان رسولنا یکتبون ما تمکرون، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں، اور تمہاری خفیہ تدبیریں اعمال لکھنے والے فرشتوں پر بھی چھپی نہیں ہیں۔ جو تم مکر و فریب کرتے ہو، اعمال لکھنے والے فرشتے اسے جانتے ہیں اور لکھ رہے ہیں۔ تو جب اعمال لکھنے والے فرشتوں سے یہ چیزیں چھپی نہیں ہیں، تو اللہ علیم و خبیر سے کیسے چھپ سکتی ہیں؟ تو اللہ تمہیں اس کی سزا دے گا۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے کہ تمہیں خشکی اور تری میں چلاتا ہے اور تمہیں سفر کرنے کی طاقت و قدرت دیتا ہے۔ خشکی میں تم پیدل اور سوار منزلیں طے کرتے ہو، اور دریاؤں میں، سمندروں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہو۔ وہ تمہیں خشکی میں، دریا اور سمندروں میں، دونوں میں سیر کے اسباب عطا فرماتا ہے، سواریاں عطا فرماتا ہے، طاقت ہمت دیتا ہے۔ حتی اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو، وجرین بہم بریح طیبہ، اور وہ کشتیاں اچھی ہوا سے انہیں لے کر چلتی ہیں، یعنی جب کشتیاں لوگوں کو اپنے اندر بٹھاتی ہیں، کشتیوں میں لوگ بیٹھتے ہیں اور وہ کشتیاں چلتی ہیں، ہوا بڑی موافق ہوتی ہے، کوئی سمندر میں طوفان یا اونچی اونچی لہریں نہیں ہوتی، وَفَرِحُوا بِهَا، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ ہوا موافق ہے، موسم بہت اچھا ہے۔ آج بھی دنیا کا یہ اصول ہے کہ سمندر میں سفر کرنے سے پہلے موسم کے حالات دیکھے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہوائی جہاز، وہ بھی موسم کے اوپر اس کا سارا دار و مدار ہے۔ ہوائی جہاز کا دار و مدار بھی موسم پر ہے۔ موسم کی خرابی ہو تو فلائٹیں بسا اوقات ملتوی ہوتی ہیں، بسا اوقات کینسل ہو جاتی ہیں۔
جاءتھا ریح عاصف، ان پر آندھی کا جھونکا آتا ہے، یعنی موسم بہت اچھا ہوتا ہے، یہ خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، گناہ کر رہے ہوتے ہیں کہ زوردار آندھی آتی ہے اور سمندر میں طوفان آ جاتا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ہر طرف لہریں انہیں گھیر لیتی ہیں، ہر طرف سے لہریں آتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، اور وہ سمجھ لیتے ہیں کہ اب ہم گھر گئے، چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا گیا ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں خالص اس کے بندے ہو کر، اور کہتے ہیں لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، کہ اگر تو اس سے ہمیں بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے، تیری نعمتوں کا شکر کریں گے، تجھ پر ایمان لائیں گے اور خالص تیری عبادت کریں گے۔ چونکہ ہم نے اکثر بحری جہازوں کا اور کشتیوں کا سفر نہیں کیا اور نہ ہم اس کے عادی ہیں، لیکن گاڑیوں میں، بسوں میں، ٹرینوں میں، ہوائی جہازوں میں بیٹھتے ہیں۔ جو ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کبھی موسم بہت خراب ہو جائے اچانک سے، اور ہوائی جہاز وہ بڑی تیزی سے حرکت کرنے لگے اور لوگ ادھر ادھر گر رہے ہوں، اس وقت دل سے لوگ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ لیکن جب ہوائی جہاز نارمل جا رہا ہوتا ہے، ہر سیٹ کے سامنے اسکرین پر لوگ اس اسکرین کو دیکھ کر کتنے گناہ کرتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اس وقت استغفار کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پھر اللہ جب انہیں بچا لیتا ہے جبھی وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں اور وعدے کے خلاف کر کے، وعدہ خلافی کر کے کفر اور معصیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری زیادتی، تمہاری بغاوت تمہاری ہی جانوں کا وبال ہے، اس کا تمہیں خود نقصان ہوگا۔ متاع الحیات الدنیا، دنیا کے جیتے جی برت لو، یہ دنیا کی زندگی کا حقیر سامان ہے۔ ثم الینا مرجعکم، پھر تمہیں ہماری طرف پلٹنا ہے، پھرنا ہے۔ فننبئکم بما کنتم تعملون، اس وقت ہم تمہیں بتا دیں گے، ہم تمہیں خبر دے دیں گے جو تم کیا کرتے تھے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ جس دنیا کی زندگی پر ہم فخر کرتے ہیں، اسی کے لیے جیتے ہیں، اسی کے لیے مرتے ہیں، اس کی حقیقت آگے بیان کی جا رہی ہے۔ انما مثل الحیات الدنیا کماء، دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہی ہے جیسے وہ پانی انزلناہ من السماء، جسے ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط به نبات الارض، تو اس کے سبب زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر نکلیں، مما یأکل الناس والانعام، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یعنی پھل، پھول، پودے، فصلیں اس بارش کے پانی کی وجہ سے خوب نکلیں، جسے آدمی بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب اخذت الارض
زخرفہا، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا، یعنی زمین خوبصورت ہو گئی، جس طرح کسی چیز پر سجاوٹ ہوتی ہے تو یہ فصلیں، یہ باغات، یہ پھول، یہ پھل زمین کی سجاوٹ ہیں۔ زمین خوب پھولی پھلی سرسب و شاداب ہو گئی۔ وَزَيَّنَتْ، اور خوب آراستہ اور خوبصورت ہو گئی۔ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا، اور زمین کے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی، ہم اس پر قادر ہیں، کہ کھیتیاں تیار ہو گئیں، پھل رسیدہ ہو گئے، پھلوں میں رس آ گیا، اب ہم خوب کھائیں گے پیئیں گے۔ ایسے وقت اتاہا امرنا لیلا او نہارا، ہمارا حکم اس پر آیا رات میں یا دن میں، یعنی اچانک ہمارا عذاب آیا، بجلی گرنے کی شکل میں، یا اولے برسنے کی شکل میں، یا آندھی چلنے کی صورت میں۔ فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی، یعنی کھیتی ہم نے برباد کر دی۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، گویا کہ کل تھی ہی نہیں، اس کا وجود ہی ختم کر دیا۔ یہ مثال ہے انسانی زندگی کی، یہ ان لوگوں کے حال کی ایک مثال ہے جو دنیا پر فریفتہ ہیں اور آخرت کی انہیں کچھ پرواہ نہیں، دنیا کے حصول کے لیے ہر گناہ کرتے ہیں۔ اس میں بہت دل پذیر طریقے پر خاطر گزی کیا گیا ہے، بہت پیارے انداز میں ایسی نصیحت کی گئی جو دل میں اترنے والی ہے، کہ دنیاوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے، اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس غایت پر پہنچتا ہے جہاں اس کو حصول مراد کا اطمینان ہو اور وہ کامیابی کے نشے میں مست ہو، یعنی انسان ساری زندگی دنیا کے حصول پہ لگا دیتا ہے، اپنی جوانی اپنا سب کچھ برباد کر دیتا ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق پامال کرتا ہے، ملاوٹ کرنا، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، لوگوں کو دھوکہ دینا، کسی کا مال لوٹ لینا، یہاں تک کہ اب وہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے اب میرے پاس ساری نعمتیں، اب میں مزے کروں گا، اچانک اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ تمام نعمتوں لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ دنیا کا طلبگار، دنیا کا لالچی جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وقت اس پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اور اس کا تمام سر و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں سب غارت ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ، جس طرح اس کھیتی کے متعلق فرمایا وہ ایسی برباد ہو جاتی ہے گویا کہ کل تھی نہیں، ایسے ہی دنیا کا مت والا حریص جب دنیا سے جاتا ہے تو ایسا جاتا ہے گویا کہ اس کا وجود دنیا میں تھا ہی نہیں۔ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ہم یوں ہی آیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے، تاکہ وہ نفع حاصل کریں اور شکوک و شبہات سے نجات پائیں اور اس دنیا فانی کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی حرص، ہوس، لالچ سے اور غرور و تکبر سے نجات عطا فرمائے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں دار السلام سے مراد جنت ہے۔ دنیا کی بے ثباتی
اور دنیا کا فانی ہونا بیان فرمانے کے بعد اس گھر کی طرف بلایا جا رہا ہے جو ہمیشہ رہنے والا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دارالسلام جنت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ خود اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دے رہا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جسے وہ چاہتا ہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ سیدھی راہ سے مراد دین اسلام ہے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں فرشتے حاضر ہوئے۔ آپ خواب میں تھے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ آپ خواب میں ہیں، بعضوں نے کہا کہ آنکھیں خواب میں ہیں، دل بیدار ہے۔ بعض کہنے لگے کہ ان کی کوئی مثال بیان کرو۔ تو انہوں نے کہا، جس طرح کسی شخص نے ایک مکان بنایا اور اس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کیں اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے، جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی، اس کا کہنا مانا، اس مکان میں داخل ہوا اور ان نعمتوں کو کھایا پیا، اور جس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی، اس کا کہنا نہ مانا، وہ نہ مکان میں داخل ہو سکا نہ کچھ کھا سکا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ اس مثال کی تطبیق کرو کہ سمجھ میں آئے۔ تطبیق یہ ہے کہ مکان جنت ہے، بلانے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے بھلائی ہے اور اس سے بھی زائد۔ حسنہ بھلائی ہے، حسنہ سے مراد جنت ہے، اور زیادہ سے مراد کیا ہے؟ تو بعض مفسرین نے فرمایا اللہ کا دیدار ہے۔ بھلائی والوں سے اللہ کے فرما بردار بندے مومنین مراد ہیں، اور یہ جو فرمایا کہ ان کے لیے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے، اور وہ زیادہ سے دیدار الہی مراد ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر اور زیادہ عنایت کروں؟ وہ عرض کریں گے، یا رب، کیا تو نے ہمارے چہرے سفید نہیں کیے؟ کیا تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں فرمایا؟ کیا تو نے ہمیں جہنم سے نجات نہ دی؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر پردہ اٹھا دیا جائے گا تو دیدار الہی انہیں ہر نعمت سے زیادہ پیارا ہوگا۔ سیاستہ کی بہت حدیثیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ وہ زیادہ سے مراد اس آیت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ وَلَا يَرْحَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ، اور ان کے منہ پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ ہی ذلت چڑھے گی، کیونکہ سیاہی اور ذلت تو جہنمیوں کے لیے ہے۔ اولئک اصحاب الجنہ، وہی جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلہا، اور جنہوں نے گناہ کیے تو گناہ کا بدلہ اسی جیسا ہے۔ وَتَرْحَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور ان پر ذلت چڑھے گی۔ نیکیوں کا جو ثواب ہے وہ کم از کم 10 گنا ہے۔ ایک نیکی کی جائے تو ثواب 10 نیکیوں کے برابر ملتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا ہے، 700 گنا تک کیا جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس سے زائد اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن
گناہوں کا جہاں تک تعلق ہے تو ایک گناہ کوئی کرے تو ایک ہی لکھا جاتا ہے اور ایک ہی گناہ کی وہ سزا پائے گا. جزاء سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ اسی جیسا. وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چڑھے گی، ذلیل و رسوا ہوں گے. ما لہم من اللہ من عاصم، انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا. کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیے ہیں. یعنی اتنے چہرے کالے ہوں گے کہ ایسا ہوگا گویا کہ اندھیری رات کے ٹکڑوں پر ٹکڑے ان کے چہرے پر چڑھے ہوئے ہیں، وہ کالے سے کالے ہوتے جائیں گے. اللہ کی پناہ. اولئک اصحاب النار، یہی جہنمی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس دن ہم ان سب کو اٹھائیں گے اور تمام مخلوق کو حساب کے لیے جمع کریں گے. ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر مشرکوں سے فرمائیں گے، مکانکم انتم وشرکاؤکم، اپنی جگہ رہو تم اور تمہارے شریک، یعنی وہ بت جن کو تم پوجتے تھے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے. وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، اور ان کے شریک ان سے کہیں گے تم ہمیں کب پوجتے تھے. یعنی قیامت کے دن ایک ساتھ ایک گھڑی ایسی شدت کی ہوگی کہ بت اپنے پجاریوں کی پوجا کا انکار کر دیں گے اور اللہ کی قسم کھا کر کہیں گے ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے کہ تم ہمیں پوجتے ہو. اس پر بت پرست کہیں گے کہ اللہ کی قسم ہم تمہیں کو پوجتے تھے. تو بت کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، تو اللہ گواہ کافی ہے ہم میں اور تم میں، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر بھی نہ تھی. هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، یہاں ہر جان جانچ لے گی جو آگے بھیجا. یہاں پر ہر جان کو معلوم ہو جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے. وہ اچھے اعمال تھے، برے تھے، نقصان دہ تھے، مفید تھے، سب چیزیں ظاہر ہو جائیں گی. وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ، اور اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے جو ان کا سچا مولا ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کی ساری بناوٹیں ان سے گم ہو جائیں گی. یعنی یہ جو بتوں کو اللہ کا شریک بتاتے تھے اور معبود ٹھہراتے تھے، یہ ساری باتیں باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی. سورہ یونس کا 3 رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے. یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ اللہ جنت کی طرف بلاتا ہے. اس بلانے پر جو سچی پکی توبہ کر کے حاضر ہو جائے، دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. ساری زندگی گناہ کرنے کے باوجود نہ دنیا میں چین ہے، نہ گھر میں چین ہے، نہ دل میں چین ہے. آئیے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کریں. آئیے ہم آخرت کی فکر کریں. آئیے ہم آخرت کی تیاری کریں. اس مختصر سی زندگی میں اللہ کو راضی کر لیں. جب ہم نے اللہ کو راضی کر لیا، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیا، تو دنیا بھی سنور جائے گی، ہر چیز میں برکت بھی ہوگی،
اور قبر و آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔